إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اچھا جناب، آج انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 194 سے ہم شروع کریں گے. یہ اوپر سے ذرا اس کا اسپیکر بھی آن کر دیجیے گا. پچھلی دفعہ یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ اگر مسجد حرام میں بھی یعنی بیت اللہ شریف میں بھی اگر کوئی تم سے جنگ کرے مجبوراً تو پھر یہ نہیں ہے کہ تم اس گھر کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے مزے سے مار کھا لو، بلکہ اس کا مقابلہ کرو. آج اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا. یعنی یہ جو حرمت والے مہینے تھے 4، جس میں 3 کنزیکٹیو تھے، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 کنزیکٹیو اور 1 رجب. یہ 4 مہینے مشرکین عرب میں بھی حرم والے مہینے سمجھے جاتے تھے، جن کے اندر قتال اور لڑائی کرنا منع تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب جب کوئی شخص ان مہینوں کا خیال نہیں رکھتا اور وہ لڑائی پر اتر آیا تو پھر حرم والے جو مہینے ہیں اس کا بدلہ بھی حرم والے مہینے یعنی انہی مہینوں کے اندر پھر ان کے ساتھ لڑائی کی اجازت ہے. والحرمات قصاص، اور ساری حرمتوں میں برابری چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اب کافر ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کوئی برا ایکٹ کرے ان حرمت والے مہینوں میں تو اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ اتنا ہی ان کے ساتھ زیادتی کر لی جائے، ان کے ساتھ اس کا بدلہ لے لیا جائے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جو تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر زیادتی کر لو، لیکن اتنی ہی جتنا کہ اس نے تم پر زیادتی کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے اگر تھوڑی زیادتی کی ہے اور اب مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں، ہم ان کا بالکل صفایا کر سکتے ہیں اس کے بدلے میں، تو اس چیز کی اجازت نہیں. جتنی زیادتی ان کی طرف سے ہو اتنی ہی کی جائے. اگر حرمت والی جگہ پر کسی کافر نے مسلمان کو تھپڑ مارا تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کی گردن اتار دی جائے، اس کے بدلے میں اسے تھپڑ ہی مارا جائے. اسی طریقے سے اگر حرمت والی جگہ پر کسی مسلمان نے قتل کر دیا، کسی کافر نے مسلمان کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں ایک ہی کافر قتل کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا اور مسلمان اس کے بدلے میں 10 کو قتل کرتے. تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو اس چیز کا درس نہیں دیا کہ وہ حدوں کو پھلانگے، مساوات اور برابری کا حکم دیا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
اور خرچ کرو مال میں سے جو تمہارے پاس موجود ہے اللہ کی راہ میں، اور مت پھینکو اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں۔ اب یہ بڑی کانٹے کی بات ہے، یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ اور اللہ کا دیا ہوا مال جب اللہ اپنی راہ میں ڈیمانڈ کرے کہ میری راہ میں خرچ کرو، تو اب اس مال کو روک لینا اور اللہ کی راہ میں مال کو نہ لگانا اصل میں اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ مال جو جوڑ لیا، مال اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا، تو اس کی وجہ سے میں کبھی کنگال نہیں ہوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے جب کسی شخص کو چاہے اس سے دولت لے لے، جس کو چاہے عطا فرما دے، اور آخرت میں تو قطعاً بھی بدلہ ملے گا۔ اگر کسی شخص نے کنجوسی کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کیا تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور یہ اصل میں ظاہر ہے کہ جب بھی قتال یا جہاد ہوگا اس میں مال کی اور پیسے کی ضرورت تو پڑے گی۔ جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اناؤنسمنٹ کی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کس قدر مال لے کر، سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں جامع ترمذی میں آتا ہے کہ اپنے سارے گھر کا مال اٹھا کر لے آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لے آئے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر سے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑ آئے ہو، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے ہوں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول پر یقین، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ دنیا کی دولت، دنیا کا مال، یہ کوئی الٹیمیٹ چیز نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے مال میں سے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت ہلاک کرو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو۔ انہی ہاتھوں سے تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کے قیامت والے دن کی کامیابی حاصل کر سکتے ہو، اور اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرو گے تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ تو خزانے عطا فرمانے والا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے محسنین کے ساتھ، جو درجہ احسان پر پہنچنے والے ہیں، نیکی کے ایپیکس کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ 3 درجے ہیں اسلام کے اندر۔ پہلا ہے اسلام، یہ ڈیٹم لائن ہے جس کو آپ سمجھے بینچ مارک ہے، اس سے کم تو ایمان میں داخلی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسلام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اقرار کرنا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جو جو دین میں ضروریات دین چیزیں بتائیں ان کو منوعاً اسی طریقے سے قبول کر لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کی اتھینٹسٹی پہ۔ تو بنیادی طور پر اسلام کے 3 عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ ان تمام چیزوں کو ماننا اور ضروریات دین کا انکار نہ کرنا، یہ تو اسلام ہو گیا، یہ ڈیٹم لائن ہے، بینچ مارک ہے، اس سے کم پر تو نجات ہے ہی نہیں ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے ایمان کا، جیسا کہ سورۃ الحجرات میں کہا گیا، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم تو اسلام لے کر آئے ہیں۔ ایمان تو ابھی ان کے دلوں کے اندر راسخ ہی نہیں ہوا۔ ایمان تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس اسلام کو بندہ پریکٹس کرتا ہے، خصوصاً وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، کلمہ پر، اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، رمضان کے روزے، اور جب اللہ کی راہ میں استطاعت ہو، پیسے کے اعتبار سے بھی، وقت کے اعتبار سے بھی، اور اپنے گھر کے حالات کے اعتبار سے بھی، تو حج کرنا۔ تو جو شخص اس کو پریکٹس کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان بڑھے گا، کیونکہ اعمال بھی ایمان کے اندر داخل ہیں۔ پھر اس سے بھی اوپر کا درجہ جو ہے وہ ہے درجہ احسان، اور یہ تینوں درجے جو ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مقدمے کے بعد کتاب الایمان میں پہلی حدیث لے کے ہیں، جس کو ہم حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آ کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانوں بیٹھے تو انہوں نے کیا سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ بتائیں اسلام کیا ہے؟ پھر ایمان کے بارے میں سوال کیا، پھر تیسرا سوال کیا احسان کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں بنا سکتے کم از کم یہ تصور ضرور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان سب سے ایپیکس، کلائمیکس کا درجہ ہے اسلام میں۔
اور اس کو میں دنیاوی طور پر بھی سمجھاتا ہوں. جیسے دیکھیں کوئی شخص پیپروں میں پاس ہونے کے لیے 40% نمبر اگر کسی جگہ پر کالج میں یا یونیورسٹی میں یا اسکول کے اندر ریکوائرڈ ہے, تو جس نے 40 نمبر لے لیے وہ اسلام کے درجے میں ہے, پاس تو وہ بھی ہو گیا. اس سے اوپر بڑھ کر فرسٹ ڈویژن 60% نمبر لے لیے وہ درجہ ایمان پر, اور اس سے ٹاپ پہ جو ہے A1 گریڈ جو ہے وہ درجہ احسان ہے, جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی برکت سے پہنچ چکے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے, جو جب نیکی کا ان کو اختیار دیا جائے تو سب سے اعلیٰ ترین درجہ اس کا اختیار کریں. یہ نہیں ہے کہ بالکل لوور لیول پر رہیں. جیسا میں اکثر مثال بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 رکعت وتر پڑھنا ثابت ہے صحیح بخاری میں. اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے. رمضان ہو یا غیر رمضان آپ کی رات کی نماز 11 رکعت ہوتی تھی. رمضان میں وہ تراویح تھی, اور رمضان سے ہٹ کر قیام اللیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال ہی پڑھا کرتے تھے. بعض امت پر آسانی کی خاطر صرف رمضان کے اندر یہ نماز کی گئی. محدثین کوئی فرق نہیں کرتے, قیام اللیل, تہجد اور تراویح تینوں محدثین کی ٹرمنالوجی میں ایک ہی چیز ہے. جو شخص ان کو الگ کرتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے پبلک کو. کسی محدث نے ان تینوں کو الگ چیز نہیں لیا. تو 11 رکعت وتر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عام حالت میں بھی 11 رکعت کا اہتمام کریں. 11 نہیں تو 9 بھی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں, 7 بھی ثابت ہے, 5 بھی, 3 بھی, 1 بھی ثابت ہے. لیکن بندہ ہمیشہ 1 پڑھنے کی عادت بنا لے تو اب وہ کم ترین درجے کو اٹین کر رہا ہے. دنیا میں تو ہم کہتے ہیں آخرت مطلب زیادہ سے زیادہ بڑھ جائیں, اور آخرت کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بس جسٹ جہاں سے کام چل جائے کام چلا لیں ہم. تو ایسا نہیں ہے. احسان کے درجے پہ وہ شخص پہنچے گا جو اعلیٰ ترین عبادت کا جو لیول ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرے گا. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی ارشاد فرمایا 4 پارے کے شروع میں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کو نہ دینا. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں سب سے پسندیدہ چیز اس کی جوانی ہے, یہ اللہ کی راہ میں لگانی چاہیے. اسی طریقے سے کسی کے پاس مال ہے, یہ اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے. کسی کے پاس وقت ہے تو وقت اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے. وقت بہت قیمتی چیز ہے, کیونکہ وقت ہی لگا کر تو ہم مال کماتے ہیں. تو جب کوئی شخص وقت اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو دراصل وہ مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے وہ بھی وقت کی ایک فارم دے رہا ہے, کیونکہ وہ وقت لگا کر ہی اس نے مال کمایا تھا. تو احسان کے درجے پر ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تعالی محبت فرماتا ہے محسنین کے ساتھ جو اعلیٰ ترین درجہ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور مکمل کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. اب حج کے احکامات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. حج کی اقسام بھی میں انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا ڈیٹیل سے, اور حج کی جو ترتیب ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئے گی, اور حج کی جو حکمت اور فلسفہ ہے وہ بھی ایک آیت کے اندر آئے گا. جیسا کہ رمضان کا فلسفہ آیا تھا اس کا روحانی اعتبار سے بھی اور باقی چیزوں کے اعتبار سے, تو اب حج کا ذکر آ رہا ہے. مکمل کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, اور اگر تم گھیر لیے جاؤ تو قربانی کا جانور جو بھی آسانی سے میسر ہو اس کو آگے بھیج دو. یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پریکٹیکلی ہو بھی گیا کہ مسلمانوں کو عمرے کے لیے آنے سے روک دیا گیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آپشنز دیے ہیں کہ اگر وہ کافر آگے نہیں جاننے دیتے تو تم وہیں پر رک جاؤ اپنی جان بچانے کی خاطر, اور قربانی کا جانور آگے بھیج دو. جب وہاں پر پہنچ جائے جانور, اس کو قربان کر دیا جائے تو پھر تم بھی اپنے سر کے بال منڈا لو. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ بھی آپشن اویلیبل نہ ہو تو پھر احادیث کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ وہیں پر جانور کو قربان کر کے پھر اسی عمرے کی اگلی دفعہ قضا کر لی جائے جب کبھی موقع ملے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو جو بھی قربانی کا جانور میسر ہو اس کو آگے بھیج دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ, اور مت منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ ہدی جو ہے, جو جانور ہے قربانی کا, وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے. جب وہ حرم میں پہنچ جائے اب تم سر منڈوا سکتے ہو.
کیونکہ قربانی جو ہے یہ دو حج کی اقسام ایسی ہیں جن کے اندر قربانی کرنا شرط ہے. قربانی کیے بغیر نہ تو سر کے بال منڈوائے جا سکتے ہیں، نہ احرام کھولا جا سکتا ہے. وہ آگے ڈیٹیل آئے گی تو میں انشاءاللہ حج کا طریقہ بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا. فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه، جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو. وہ تکلیف کیا؟ وہ صحیح بخاری میں موجود ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں احرام کی حالت میں تھا اور میرے سر میں جوئیں پڑ گئی، اور اس قدر جوئیں پڑ گئی کہ وہ ٹپکتی تھیں، ایسے گرتی تھیں، اور میں سخت تکلیف میں تھا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی شخص سر کی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے کہ جوئیں پڑ گئی ہیں اور ظاہر ہے کہ ابھی احرام کھولنے میں کچھ عرصہ باقی ہے تو اتنی دیر وہ تکلیف نہیں برداشت کر سکتا، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے سر کے بال منڈوا لے، لیکن ساتھ وہ فدیہ دے گا. وہ آ رہا ہے من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. تو وہ پھر یہ ہے کہ فدیہ دے دے. ایک آپشن یہ ہے کہ یا تو فدیہ دے دے، دوسرا آپشن ہے من صیام یا روزے رکھ لے، او صدقۃ یا خیرات دے دے، او نسک یا قربانی. اور یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ 3 روزے رکھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنزیکٹو 3 روزے رکھنے کا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، اور فرمایا کہ اگر روزے نہیں تو پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کوئی بکری یا کوئی جانور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی کر دو. یہ صحیح بخاری میں تینوں آپشنز موجود ہیں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم پھر امن کی حالت میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو فائدہ اٹھانا چاہے جو کوئی شخص عمرے کا حج کے ساتھ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اسے جو میسر ہو قربانی وہ دے دے. اب یہ حج تمتع کا ذکر آ رہا ہے جو کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان حج تمتع ہی کرتے ہیں. تمتع کہتے ہیں نفع اٹھانے کو. حج کی بیسیکلی 3 اقسام ہیں. ایک ہے حج فراد، حج افراد. حج افراد وہ ہے کہ جس میں صرف حج کا ہی احرام باندھا جاتا ہے، عمرے کا نہیں، صرف حج کا. دوسرا حج ہوتا ہے حج قران، جس میں عمرے اور حج کا اکٹھا احرام باندھ لیا جاتا ہے، لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولا نہیں جاتا. حج کے دنوں کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر حج کی بھی ساری سرمنی مکمل کرنے کے بعد، قربانی دینے کے بعد سر کے بال منڈوا کر احرام کھولا جاتا ہے. یہ بڑا مشکل حج ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ دنوں تک کے لیے احرام کی پابندیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اور تیسرا حج ہے حج تمتع. یہ حج وہ ہے جو کہ اکثر دنیا کے مسلمان جو کہ مکے اور مدینے کے علاوہ باقی ملکوں سے آتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں. ہم بھی پاکستان سے جب گئے تھے 2007 میں ہم نے بھی حج تمتع ہی کیا تھا الحمدللہ. حج تمتع یہ ہے کہ یہاں سے آپ عمرے کا احرام باندھیں گے اور وہاں پر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں گے. ابھی حج میں 8 یا 10 یا 15 دن باقی ہوتے ہیں، تو 8-10 دن انتظار کرنے کے بعد پھر حج کے جب دن آئیں گے تو پھر دوبارہ سے حج کے لیے احرام باندھیں گے. تو قران میں اور اس میں فرق یہ ہوا کہ وہ ایک ہی احرام کے ساتھ ہوتا ہے، یہ احرام دوبارہ باندھا جاتا ہے. اس میں تھوڑی سی آسانی ہے، ظاہر ہے وہ جتنے دن ہے اتنے دن احرام کی پابندیاں جو ہیں، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، اسی طریقے سے بیوی سے الگ رہنا، یہ تمام چیزیں ان سے بندہ جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو اکثر لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں. یہ 3 حج کی اقسام ہے. تو اس میں جو حج افراد ہے جس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اس کے لیے قربانی کوئی نہیں ہے. البتہ جو حج قران اور حج تمتع ہے اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اور یہ قربانی حج کی قربانی ہوتی ہے. اس قربانی کا بڑی عید کی قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الگ سے دینی ہوگی. ہم 2007 میں جب حج کے لیے گئے تھے تو یہاں پیچھے ہم نے حصہ ڈالا تھا قربانی کے لیے، وہ الگ سے. تو حج کی جو قربانی ہے یہ الگ ہے، اور جو عید کی قربانی ہے وہ الگ ہے. یہ دونوں اکٹھی نہیں ہے. اور عید کی قربانی بھی سنت موقدہ ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر اہتمام کرتے تھے. واجب کے درجے میں تو نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان بوجھ کر بھی کئی دفعہ قربانی چھوڑنا ثابت ہے. صرف اس لیے انہوں نے چھوڑی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے، سنت کے درجے میں ہے. تو یہ حج کی 3 اقسام ہوگی، اور ان میں جو آخری 2 اقسام ہیں قران اور جو تمتع ہے اس کے اندر قربانی بھی کرنی ہوگی. اب اگر کوئی شخص قربانی کے پیسے نہیں رکھتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے،
فمن لم یجد، جو قربانی نہ پا سکے یا اس کو جانور نہ ملے یا استطاعت نہ رکھتا ہو، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو اس کو چاہیے کہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھ لے. قربانی کے بدلے میں حج کے دنوں میں 3 روزے رکھ لے. وسبعۃ اذا رجعتم، اور جب تم گھر لوٹ آؤ تو پھر 7 روزے مزید رکھ لو. تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے کے پورے 10 روزے بن گئے. تو 10 روزے رکھنے ہیں ایکویلنٹ ٹو قربانی. 3 حج کے دنوں میں، حج کے دن کون سے ہیں؟ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10، 11، 12، 13، یہ حج کے دن ہیں. ان کے اندر 3 روزے رکھ لیے جائیں. اس میں بھی جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے اس کو سکپ کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا. اور یہ اکثر یہ جو بات مشہور ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، اور وہ بڑی عید کے 3 دن لیتے ہیں. بڑی عید کا دن بھی ایک ہی ہے. اگر 3 دن ہوتے تو باقی دوسرے دن بھی تو نماز پڑھی جاتی. وہ یوم النہر 3 ہے، 10، 11، 12. قربانی کے 3 دن ہے. حج کا جو عید کا دن ایک ہی ہے. چھوٹی عید کا بھی ایک دن ہے یکم شوال، اور بڑی عید کا بھی ایک ہی دن ہے 10 ذی الحجہ. وہ ہم 3 دن اس لیے مشہور ہو گئے کہ وہ قربانی کے 3 ہیں، وہ یوم النہر ہے. عید کا دن جو ہے وہ 10 ذی الحجہ، اسی لیے نماز عید کی وہ 10 کو ہی پڑھی جاتی ہے. ورنہ قربانی جس طرح 10، 11، 12 3 دن ہوتی ہے تو پھر عید کی نماز بھی پھر 3 دن آپشنل تھی، کسی وقت بھی کی پڑھی جا سکتی تھی. تو عید کا ایک ہی دن ہے، وہ باقی 2 دن جو ساتھ ہوتے ہیں وہ یوم النہر ہوتے ہیں. اس کو اٹھا لیجیے گا. تو جو شخص قربانی نہ پا سکے یا استطاعت نہ رکھے وہ 3 دن روزہ رکھے حج کے دنوں میں. وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھ لے جب واپس آ جائے گھر آ کے، وہ کسی وقت بھی رکھ سکتا ہے. تلک عشرۃ کاملہ، یہ مکمل ہوئے 10 روزے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے گھر مسجد حرام کے پاس نہ ہو، یعنی مکے کے رہنے والے لوگ حج تمتع نہیں کر سکتے. یہ آسانی دی جا رہی ہے آفاقی لوگوں کو جو دور جگہ سے آتے ہیں، کیونکہ وہ بیچارے پیسے خرچ کے آئے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو ایک موقع میں اللہ نے اجازت دی کہ وہ عمرہ بھی کر لیں، اس کا ثواب بھی کما لیں اور حج کا بھی. جبکہ مکے کے اندر رہنے والا جو بندہ ہے وہ جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ حج کے ساتھ عمرے کو شامل کرے. وہ علیحدہ سے جب اس نے عمرہ کرنا تو پورا سال پڑا ہوا ہے، باہر کے لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ حج تمتع کریں، عمرہ بھی اور ساتھ حج بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیٹاگوریکل مینشن کر دیا ہے کہ یہ آسانی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مسجد حرام کے آس پاس رہنے والے لوگ نہیں ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. دیکھیں ہر بات کے ساتھ آ رہا ہے تقوی، کیونکہ تقوی ہی تو روح ہے اصل. اگر کسی کی نیت دکھلاوے کی ہے، جس طرح کئی لوگ ہیں جو اپنے نام کے ساتھ خود لکھتے ہیں حاجی، الحاج، اور اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. حاج حالانکہ زندگی میں انہوں نے ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، نماز تو روزانہ 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، پھر ہمیں نماز ہی بھی لکھنا چاہیے اپنے نام کے ساتھ. حاجی کیوں لکھتے ہیں؟ تاکہ اظہار ہو کہ ہم نے بہت بڑا کوئی مارکا جو ہے وہ مارا ہے، نعوذ باللہ. تو ایسی نیکی جس کے اندر تقوی موجود ہے، اس میں تو انسان کبھی بھی اپنی نیکی کا اظہار نہیں کرتا. بلکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. یہ فرق ہے. تو خود اپنے آپ کو فخریہ حاجی اپنے نام کے ساتھ لکھنا اور اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھنا، اگر ایک سے زیادہ حج کر لیا. ہاں کسی شخص کو اس بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں نے حج کیا ہے، ماشاءاللہ میں نے سعادت حاصل کی، علیحدہ بات ہے. لیکن پرماننٹلی اپنے نام کا حافظ لکھ لینا، اپنے نام کا حصہ بنا لینا، حاجی کو اپنے نام کے ساتھ حصہ بنا لینا، اس کے اندر ریاکاری کی بو آتی ہے. ہم فتویٰ کسی پہ نہیں لگاتے، جو لکھتا بھی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ریاکاری کے لیے لکھ رہا ہے، لیکن بچنا چاہیے اس میں، کیونکہ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ فتویٰ نہیں لگاتے، صرف غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن اس سے بچنے میں احتیاط ہے کہ اپنے نام کے ساتھ حاجی اور یہ وہ چیزیں نہ لکھی جائیں. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا، اور یہ بات جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے. ولیعوذ باللہ تعالیٰ، مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف اس رشتے کو نہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک پروٹوکول بھی ہے
اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پھلانگنا بھی نہیں ہے، اور جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان کا اسی طریقے سے اہتمام کرنا ہے. حج کے مسائل سیکھ کے حج کے لیے جانا ہے. اب کئی لوگ گئے ہوتے ہیں، یقین کریں وہاں دیکھتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بیسک چیزیں بھی حج کی نہیں پتہ ہوتی. صرف وہ ان کے کسی کا بچہ باہر گیا ہوتا ہے، وہ پیسے بھجوا دیتا ہے، چلو جی والد صاحب کو اور والدہ کو حج کروا دیا جائے. اور بوڑھے بوڑھے لوگ بےچارے چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں، وہاں حج کے لیے پہنچے ہوتے ہیں، اور کئی احکامات حج کے اور عمرے کے وہ صحیح طریقے سے ادا بھی نہیں کر سکتے. اب حج کا آ رہا ہے فلسفہ. الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ بالکل معلوم اور واضح ہیں. اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین عرب میں جو حج کے مہینوں کا رواج تھا اس کو انڈورس کر دیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ تواتر کے ساتھ جو چیز چلتی آ رہی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ 3 ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن. یہ ہیں کیونکہ شوال کے مہینے میں ہی قافلے مختلف علاقوں سے چلنا شروع کر دیتے تھے. ابھی تو چونکہ ہم لوگ ایئر فلائٹس کے ذریعے سفر کرتے ہیں تو ان ٹائم بھی جا کر حج میں شامل ہو سکتے ہیں. عرب میں اور ارد گرد کے علاقوں میں شوال کے مہینے سے قافلے نکلنے شروع ہو جاتے تھے، 2-2 3-3 مہینے کا سفر کر کے. آج سے 30-40 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں، تقریباً 30-40 تو نہیں زیادہ، 70-80 سال کے قریب، تو یہاں سے بھی لوگ 3.5 مہینے 4 مہینے کا سفر کر کے مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں پہنچتے تھے. اس طریقے سے عرب کے ارد گرد کے علاقوں کے جو لوگ تھے جو سفر کر کے آتے تھے 200-300 کلومیٹر، 400 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، تو شوال کے مہینے میں تیاری کر کے، تو یہ حج کے 3 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کر دیے. الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں، وہ بالکل وہی ہیں جو چل رہے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، پس جو کوئی نیت کر لے ان مہینوں میں حج کرنے کی، فلا رفث، یہ 3 چیزیں ہیں جناب. فلا رفث، تو اس کو چاہیے کہ مت کرے کوئی بے حیائی کا کام، ولا فسوق، اور نہ کوئی فسق اور فجور، کوئی گناہ کا کام، ولا جدال، اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا کرے، فی الحج، حج کے دنوں میں. یہ 3 بنیادی شرطیں اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے لگا دی کہ حج کا پروٹوکول، حج کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 کام نہ ہو. فلا رفث، کوئی بے حیائی نہ ہو، اور اس درجے تک کہ انسان کے لیے جو بیوی حلال ہے وہ بھی ان دنوں کے اندر وقتی طور پر حرام کر دی جاتی ہے. اس درجے تک بے حیائی سے بچنا ہے. ولا فسوق، اور نافرمانی نہ کرے، ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرے. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور یہ 3 شرطیں لگائیں اور اس نے اس میں بے حیائی کی بات نہیں کی، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا اور لڑائی جھگڑا نہیں کیا، تو حج کرنے کے بعد وہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ حج کی فضیلت ہے، لیکن ان طرح 3 شرائط کے ساتھ. اور واللہ یہ چیز دیکھنے میں وہاں ملتی ہے، 40 لاکھ کے قریب مجمع موجود ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت دنیا میں یہ ایک زندہ معجزہ رکھا ہے کہ 40 لاکھ پبلک اکٹھی ہوتی ہے، پوری دنیا سے مختلف نیشنز کے مختلف طبقے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود الحمدللہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں وہاں ہوتا. ہر بندہ ڈر رہا ہوتا ہے، ایون غلطی سے بھی کسی کو دھکا لگ جائے تو وہ دوسرے سے معذرت کر لیتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو ٹینشن بڑی ہوتی ہے کہ میں نے حج میرا کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے اس وقت مسلمانوں کا، یہ انٹرنیشنل اجتماع جو ہوتا ہے حج کی شکل میں، کہ مسلمان وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور الحمدللہ وہاں پر امن ہوتا ہے. باقی یہ جو کبھی کبھار جو بگ دڑ مچتی ہے یا آگ لگ جاتی ہے، یہ صرف مینجمنٹ کی کمزوری ہوتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا. وہ بھی الحمدللہ اب انہوں نے کافی پیسہ لگا کر منا کے خیموں کے پاس، وہ جہاں پر رمی کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر اب انہوں نے مختلف جو ہے منزلیں بنا دی ہیں. تقریباً اب 4 ہو چکی ہیں منزلیں، جن پہ پہلے تو ایک ہی سڑک تھی جس سے لوگ جاتے تھے، اسی سے واپس آتے تھے تو وہ بھگدڑ مچ جاتی تھی. اب الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے عرصے سے بڑا اچھا امن کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کوئی بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو تو اللہ تعالی کے علم میں ہے. یعنی کوئی بھی شخص حج کے لیے نکلا ہے، کس نیت سے نکلا ہے اور حج کے اندر وہ کیا شرارت کر رہا ہے، کیا اس کی نیت ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے. اور یہاں حج کے اندر میں خصوصاً ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کرنا، وہ یہ کہ چونکہ عورت کا
احرام بھی حج کی حالت میں یہ ہے کہ چہرہ اس نے رکھنا ہے ننگا. تو حج کے دنوں میں نگاہ کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی ٹینشن ہے جو ایک حاجی کو وہاں فیس کرنا پڑتی ہے، کیونکہ عورتیں جو ہیں انہوں نے بھی احرام اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ان کا چہرہ کھلا ہونا چاہیے اور یہ 2 ہاتھ کھلے ہونے چاہیے احرام کی حالت میں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے. اب اس حالت کے اندر بڑا مشکل ہو جاتا ہے مردوں کے لیے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا. وہاں جا کر کوئی انسان میں فوراً کرامت نہیں پیدا ہو جاتی کہ انسان خانہ کعبہ پہنچے گا تو وہ فوراً ہی ٹھیک ہو جائے گا. جس کو یہاں سے بد نگاہی سے بچنے کی اور اپنی نگاہوں کو حرام سے بچانے کی عادت ہوگی، وہاں پر جا کر وہی شخص ہی نگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے، تو یہ بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے. اور اس میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں خصوصاً انہیں کو ہی حج کے لیے جانا چاہیے اور اپنی بیوی ساتھ لے کے جائیں. اگر وہاں پر اتنے عرصے کے لیے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے تو بیوی اپنے ساتھ ہونی چاہیے. اور یہ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مبارک طریقہ تھا. آپ جب بھی کسی سفر میں جاتے تھے نا تو اپنی کوئی نہ کوئی بیوی زوجہ محترمہ ساتھ رکھتے تھے. بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرعہ ڈالتے تھے، جس کے نام پہ قرعہ نکلا ہے اس کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. تو جب بھی کہیں سفر پر اس طرح جانا پڑے تو کوشش کرنی چاہیے لمبے پیریڈ کے لیے تو اپنی بیوی کو ساتھ رکھا جائے. خصوصاً حج میں تو بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے. اور اگر نگاہ کی حفاظت نہ ہوئی اور پھر روحانیت تو ساری ختم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ سے کیا جزا ملنی ہے. من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر کا جو زاد راہ ہے وہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیا کرو، اور سب سے بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے. یعنی جب سفر پر چلتے ہو تو یہ نہ ہو کہ یہاں سے پیسے کو نہ لے کے جاؤ وہاں جا کے بھیک مانگ رہے ہو. اور یہ اکثر پاکستانی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر آپ کو جتنے بھیک مانگنے والے ملیں گے نا ان میں میجورٹی پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا کے لوگوں کی ہوتی ہے. وہاں پہ آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں اور لوگ ایسے ہاتھ بلا کے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح یہاں سڑک پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، خانہ کعبے جا کے بھی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی کعبے جانے سے کوئی سوئچ نہیں آن ہو جانا پرہیزگاری کا. یہ تو کنٹینیوس ایفرٹ ہے کسی بندے کی تقوی کو اچیو کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب جاؤ تو زاد راہ ساتھ رکھ لیا کرو، اور سب سے بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. یعنی کہ تقویٰ ساتھ ہو. یہ نہیں ہے خالی پیسے لے کے چلے گئے، تقویٰ ہی کوئی نہیں ہے، اسی پیسے سے وہاں غلط کام کرو گے، جا کے فضول خرچی کرو گے. اور یہ ہوتا ہے لوگ پیسہ لے کے جاتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں خصوصاً میں نے دیکھا ہے وہاں پر کہ وہ حرم میں نماز پڑھنے کے بعد اس طرح فارغ ہو کے تو بازاروں میں پورا پورا دن جو ہے وہ خریداریاں ہی کرتی رہتی ہیں. اور جب واپس آتے ہیں اتنے انہوں نے جو ہے وہ بیگ اٹھائے ہوتے ہیں، کمبل، وہ ساری چیزیں جو یہاں سے بھی ملتی ہیں. چلو وہاں سے زمزم اور کھجورے ہی بندہ لے آئے، لیکن وہ اتنی چیزیں لے کے آتے ہیں. تو وہ کیا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مال رکھ لیا ساتھ، تو تقویٰ بھی ساتھ رکھنا ہے کہ اس مال کو کسی صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس مال کے ذریعے جو ہے وہ دنیا کی یاشیاں وہاں کرنی شروع کر دینی ہے. یہاں پر ان صوفیاء کا بھی رد ہوا کہ جن لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ انسان کو اللہ پر توکل کر لینا چاہیے بغیر اسباب کے. اور اکثر صوفیاء کی کتابوں میں اکثر کہتا ہوں، میں قرآن و حدیث میں تو ایم ایس سی ہوں گا لیکن تصوف میں پی ایچ ڈی ہوں. میری پوری زندگی تصوف میں گزری ہے. تصوف کی تمام کتابیں میں نے اپنے دودھ کے دانت جو ہیں وہ تصوف میں توڑے ہیں. پوری زندگی کے میرے 31 سال، اب میں 33 سال کا ہوں، 31 سال تصوف میں گزرے ہیں. تو تصوف کی تمام کتابیں الحمدللہ میں نے پڑھی ہیں اور ڈیٹیل کے ساتھ اپنی زندگی لگائی ان کتابوں پر ہے. یہ بعد میں قرآن حدیث کی طرف رجحان ہوا، اللہ کا فضل ہوا. تو تصوف میں بھی یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ بھی اللہ پر توکل کر دیا جائے تو غیر سے کھانا آنا شروع ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو یہ بالکل باطل نظریہ ہے. اللہ نے دنیا کے کام کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ بغیر پانی کے پیاس بجھا دے، لیکن پیاس کو پانی کے ساتھ جوڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیاس لگتی تھی آپ پانی پیتے تھے، بھوک لگتی تھی تو کھانا کھاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آئیڈیل ہیں. جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریک کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا تو وہ پھر غلو اور ایگزیجریشن میں چلا گیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے ایسے ایسے نظریات اپنے بزرگوں کے بارے میں ڈیولپ کیے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ کبھی کبھار لگتا ہے کہ اپنے بزرگوں کو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہی کچھ مانتے ہیں.
کہتے نہیں ہیں، مانتے ہیں۔ 40 سال تک اشاعت وضو الفجر پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کبھی؟ صحابہ کرام نے پڑھی؟ انہوں نے بھی نہیں پڑھی ہوئی، یہ جھوٹ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب النکاح چیپٹر میں 3 صحابہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، گھر میں نہیں تھے۔ سیدہ عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کے بارے میں پوچھا تو ان کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت کم ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں عبادت کی ضرورت ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات نماز پڑھا کروں گا، تیسرے نے کہا کہ جی میں شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑھوں گا، میں شادی نہیں کروں گا، یہ اللہ کی راہ سے دور کر دیتی ہے، اپنا پورا وقت عبادت میں لگاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گھر تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح لوگ گفتگو کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تم سے بڑھ کر اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ اب میں اسی بات کو یہ کہنے لگا ہوں، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوفیاء سے بڑھ کر تقوی رکھنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے بڑھ کر تقوی رکھنے والا ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، اور نکاح میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، اس میں باقاعدہ چیپٹر بنے ہوئے ہیں نکاح کے نقصانات۔ یہ ایک پورا دین ہے کہ جو اسلام کے خلاف کھڑا کیا گیا پرہیزگاری کے نام کے اوپر۔ یہ پرہیزگاری نہیں، یہ دین ہم کسی غیر مسلم کو نہیں پیش کر سکتے۔ آپ نے اس کی جھلک لینی ہو تو شیخ فرید الدین عطار آج سے تقریباً 800-900 سال پہلے ایک گزرے ہیں صوفی، انہوں نے کتاب لکھی ہے تذکرۃ الاولیاء، بریلوی دیوبند دونوں اس کو چھاپ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ، اس میں آپ واللہ چیزیں پڑھ لیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ شیخ ابو بکر شبلی کے بارے میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں 30 سال تک نمک کا سرما لگاتا رہا ہوں اپنی آنکھوں میں تاکہ میں رات کو عبادت کر سکوں۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیوی کی طرف سے کہ یہ رات کو جو ہے پوری رات نفل پڑھتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے ان کو ڈانٹا، آپ نے فرمایا عبداللہ اگر پوری رات جاگے گا تو اندھا ہو جائے گا، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری اولاد کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے تو رات کو روزانہ جاگے گا تو اندھا ہو جائے گا، تیری آنکھوں کا حق ہے۔ اور ابو بکر شبلی صاحب کہہ رہے ہیں میں 30 سال تک نمک کا سرما لگاتا رہا ہوں۔ بھائیو یہ باتیں بالکل کلیئر ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اپنی جھوٹی عقیدت کو رکھیں سائڈ پہ، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں یا پھر ان بزرگوں کا کلمہ پڑھ لیں۔ یہ ہم بزرگوں کو رد نہیں کر رہے، ان کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں وہ تو یہی کچھ ہے۔ وہ بزرگ تھے یا نہیں تھے، نہ ہم اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، البتہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو تعلیمات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتی ہیں، کیونکہ ابو بکر شبلی جو ہے ان کو فوت ہوئے بھی تقریباً 900 سال ہو چکے ہیں، شاید ان کی طرف جھوٹی بات منسوخ کر دی، لیکن جو آج کے صوفیاء ان کتابوں کو چھاپ رہے ہیں وہ تو ان کو مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے علی بن عثمان اجویری کشف المجوب میں لکھتے ہیں کہ میں نے غلطی کی تھی زندگی میں ایک دفعہ شادی کرنے کی، اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ اب پتہ نہیں علی بن عثمان اجویری نے یہ لکھی ہے بات کہ نہیں، لیکن آج جو کتاب موجود ہے اس میں تو موجود ہے۔ ہم ان بزرگوں کو کچھ نہیں کہتے، اگر وہ نیک تھے تو اللہ کی جنتوں میں، اور اگر وہ برے تھے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ہمیں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کس حالت میں ہے، ہمیں یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے قرآن و سنت پہ عمل کیا یا نہیں۔ تو میں اس پہ ایک جملہ اکثر بولا کرتا ہوں کہ اگر ہم ان تعلیمات کو جو تصوف کی چل رہی ہیں پبلک میں، اگر ان کو مان لیں تو ہمارے نبی کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ نبی سے فرما رہے ہیں تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، یہ کہہ رہے ہیں آنکھوں میں سرما لگاؤ، نمک کا سرما لگاؤ، ہم کیسے مان لیں؟ اللہ کے نبی سچے ہیں، باقی جو ان کے مقابلے پہ ہیں سب جھوٹے ہیں۔ پوری کائنات اکٹھی ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر سب جھوٹی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے اس اللہ کے ولی کو ہم مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں سیدنا بکر صدیق کو اللہ کا ولی، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین، اسی طریقے سے تابعین، تبع تابعین جو صحیح سند کے ساتھ جن پر سب متفق ہیں، سب اولیاء اللہ ہیں۔ انہوں نے کہیں یہ تعلیمات نہیں دی، یہ سب جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب ہیں، اور نہ یہ غیر مسلم کو آج ہم دین دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا جی اس طرح کر لیں جی، پوری رات جاگ لیں جی، دن کو روزہ رکھ لیں جی، روزانہ روزہ رکھیں، یہ پرہیزگاری نہیں ہے، یہ ایگزیجریشن ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آپ جس کو بھی اڈاپٹ کریں گے، ہاں دنیا میں تو آپ کی واہ واہ ہو جائے گی کہ بہت بڑی کرامت دکھا دی، یہ بہت بڑا کوئی انسان ہے. اللہ کے حضور اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اللہ کے حضور عمل قبول ہونے کی جو شرط ہے وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے. تو میں نے بڑی ڈیٹیل سے یہاں پر گفتگو کی ہے کیونکہ یہ آیت ایسے آئی تھی، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے. زاد راہ لے کے ساتھ چلا کرو، خالی گولی جو ہے توکل نہ کرو. جیسے جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ اونٹ کو باندھو اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. اونٹ کو باندھ کر اللہ پر اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن عقیدہ مسبب الاسباب پہ رکھنا ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو اے عقل مندو. یعنی عقل مند وہ ہوگا جو اللہ کا تقویٰ رکھے گا. سیدھی سی بات ہے. تقوی کا ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکامات خالصتاً اس کی رضا کے لیے کرے اور طریقہ اڈاپٹ کرے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم حج کے دنوں میں بھی اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہاں سے کوئی سامان بیچنے کے لیے وہاں لے جائے. جیسے عرب میں بھی قافلے حج کے لیے آتے تھے، جو چیزیں مکے مدینے میں ریئر ملتی ہیں کوئی شخص باہر سے لے آتا ہے. جیسے یہاں سے بعض لوگ جو ہیں وہ دوائیاں لے جاتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ ایسی چیزیں لے جاتے ہیں کہ جو وہاں پر اویلیبل نہیں ہوتی تو وہاں اچھے داموں بک جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. اس پر تم پہ کوئی حرج نہیں ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل یعنی وہاں پر تجارت کر سکتے ہو یہاں سے کوئی چیز لے کے جا کر. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم واپس آؤ میدان عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں. اب میں آپ کو حج کا طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ اب یہ آپ کو پھر پوری سٹوری سمجھ آ جائے گی اس میں کہ یہ حج کا طریقہ کیا ہے. دیکھیں حج کا طریقہ کار یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد احرام باندھا تھا حج کا 8 ذی الحجہ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے. اب بھی یہی ہوتا ہے کہ 8 کو احرام باندھا جاتا ہے اور منا لے جاتے ہیں، لیکن چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو پاکستان کے جو حاجی ہیں ان کو 8 سے بھی ایک دن پہلے 8 اور 7 کی جو درمیانی رات ہے رات کے وقت یہ احرام بنوا کر تو راتوں رات منا پہنچا دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر صبح ہو تو پھر وہ ٹائم پہ منا پہنچ بھی نہیں سکتے. لیکن لیٹ سے لیٹ بھی 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھ لینا ہے، اس کے بعد منا چلے جانا ہے. منا میں رات گزارنی ہے اور منا میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے عرفات کی طرف کوچ کرنا ہے اور دن کا کچھ حصہ عرفات میں گزارنا ضروری ہے. اتنا لیٹ نہ کریں کہ عرفات پہنچنے سے پہلے پہلے مغرب ہو جائے. وہاں پر جا کر ظہر و عصر کی نماز کو جمع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات جو منا تقریباً آپ سمجھ لیں 5-6 کلومیٹر ہے مکہ شریف سے اور تقریباً 4-5 کلومیٹر ہی آگے عرفات ہے، تقریباً 8 کلومیٹر کے قریب. پیدل جائیں تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، گاڑیوں میں جائیں تو تقریباً 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ گاڑیوں کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو پیدل انہوں نے بڑی چوڑی روڈ بنائی ہوئی ہے اور مزہ ہے جی جناب پیدل چلنے کا. روحانیت اتنی روحانیت کہ سارے لوگوں نے کفن پہنے ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ چل رہے ہیں. وہ واقعی میدان محشر کا منظر ایک قسم کا قائم ہو جاتا ہے وہاں پر. اور پھر انہوں نے راستے پہ اب تو شیڈ بھی بنا دیے اور راستے پہ پانی کی جگہ بھی رکھی ہوئی ہے، کسی کو پیاس لگ جائے تو پانی پی لے. تو 9 ذی الحجہ کو دن کے وقت چاہے جمعے کا دن ہو یا کوئی اور دن ہو ظہر اثر نماز اکٹھی پڑھنی ہے. یہ حج کی خصوصیت میں سے ہے. جمعے کا دن بھی اگر آ جائے گا تو جمعے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، ظہر اثر جمع کر کے پڑھی جائے گی. ظہر اثر جمع کریں گے، اس کے بعد عصر سے مغرب کے درمیان سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ آپ نے کھلے میدان میں کھڑے ہو کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وہ موقع ہوتا ہے. پھر جب مغرب ہو جائے گی اور مغرب کی بھی تسلی ہو جائے گی کہ مغرب ہو چکی ہے، سورج غروب ہو چکا ہے اور وہاں اناؤنسمنٹ بھی ہو جاتی ہے، کبھی توپ وغیرہ وہ چلا دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے مغرب مکمل ہو گئی ہے. تو اب مغرب کی نماز نہیں پڑھنی وہاں پر بلکہ وہاں سے کوچ کرنا ہے دوبارہ منا کی طرف. منا اور عرفات کے درمیان میں منا کے قریب قریب
یہ مشعر حرام آئے گا جس کو مزدلفہ کہتے ہیں، وہاں پر رات گزارنی ہے. وہاں پر جب لوگ مغرب کے بعد یہاں سے نکلنا شروع کرتے ہیں تو رات کو 2-2:30 بجے کہیں وہاں پہنچتے ہیں، کیونکہ بسوں کا بڑا رش ہوتا ہے، خصوصاً فیملی جب ساتھ ہو تو پیدل چلنا مشکل ہو. پیدل والے تو پہنچ جاتے ہیں 8-9 بجے تک، جو گاڑیوں والے ہوتے ہیں وہ 1-2-2:30 بجے تک بھی بعض کا بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں. تو وہاں جا کر مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہے. یہاں میں ضمناً عرض کر دوں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں ظہر اور عصر جمع فرماتے تھے، مغرب اور عشاء جمع فرماتے تھے ہمیشہ. صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث موجود ہے. تو حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر جمع فرمائی اور مغرب عشاء بھی جمع فرمائی، لیکن مغرب پڑھنی ہے جا کر پھر مزدلفہ میں، جہاں کے مغرب کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے. لیکن سفر میں بھی ظہر عصر کا ایک ہی وقت ہے اور مغرب عشاء کا ایک ہی وقت ہے. سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی ہے. جو ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں پورا سال انہوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے، وہ کسی حد تک ٹھیک ہے سفر کے اندر، لیکن اس کو ہمیشہ کی روٹین بنا لینا یہ ثابت نہیں ہے. لہذا وہ جو ظہرین اور مغربین پڑھتے ہیں اس کی اصل موجود ہے قرآن و سنت میں، اس سے اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کو روٹین نہیں بنایا جا سکتا، صرف سفر کے لیے یا حج کے لیے. تو مغرب اور عشاء کو وہاں جمع کرنا ہے. مغرب کے 3 فرض پڑھے جائیں گے. اچھا وہ جو ظہر عصر پڑھنی ہے وہاں بہت جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے جی کہ 4 پڑھنی ہے نا کہ 2 پڑھنی ہے نا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی مکے سے تو سفر نہیں ہوا. حالانکہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض پڑھے تھے، ظہر کے 2 عصر کے، 2 ہی پڑھنے ہیں. سفر ہے یا نہیں ہے، سفر سے کوئی تعلق نہیں، یہ حج کی خصوصیت ہے. اسی طریقے سے مغرب عشاء بھی اسی طرح پڑھنی ہے اکٹھی جیسا کہ ظہر عصر پڑھی تھی. ظہر کی اقامت ہوگی، ظہر کے 2 فرض، پھر عصر کی اقامت ساتھ ہی عصر کے 2 فرض، سنتیں نہیں پڑھنی. اسی طریقے سے یہاں عشاء کے وقت کے اندر مغرب کے لیے اقامت ہوگی، 3 فرض مغرب کے پڑھے جائیں گے، پھر اقامت ہوگی عشاء کے 2 فرض پڑھے جائیں گے اور 7 وتر، کیونکہ وتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی کبھی نہیں چھوڑے. فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی کبھی نہیں چھوڑے. تو یہ پڑھنے وہاں پر یہ نمازیں جمع کرنی ہے. یہ مزدلفہ کی رات بڑی ٹیسٹی رات ہوتی ہے، کیونکہ یہ کھلے آسمان کے نیچے خیمے سے باہر گزارنی ہوتی ہے. مینا کی جو خیمے میں ہوتی ہیں وہ تو مینا کے خیموں کے اندر لوگ گزارتے ہیں، یہ آپ نے اوپن ایئر میں گزارنی ہے. اور بالکل واقعی وہاں چاہے کوئی بادشاہ ہے یا فقیر ہے، وہ ایک ہی حالت میں زمین میں ایسے لوگ پڑے ہوتے ہیں، اپنی چادریں بچھا کر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ رات وہاں گزارنی ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے. پھر صبح کے وقت فجر کی نماز بھی وہاں پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہاں سے نکلتے ہیں پھر مینا کی طرف، اور پھر شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ ساری روٹین ہے. اب آپ کو یہ تھوڑا سا یہاں پر سمجھ بھی آ جائے گا. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو عرفات سے واپسی پر مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر کرو اس کا جس نے تمہیں سکھایا ہے، ہدایت دی ہے، اس اللہ کا ذکر کرو. اور حج کے دنوں میں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسی طریقے سے لبیک اللہم لبیک یہ والا ذکر بھی ہے، اور اس طرح کلمہ اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. درود شریف صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر دروشی پڑھا ہوگا. اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جو ایک دفعہ دروشی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. تو درود شریف پڑھیں، یہ اللہ کا ذکر. درود شریف بھی اللہ کا ذکر ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے کہ باقی لوگ لوٹ کر آتے ہیں، واستغفروا اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو. اب ہوتا کیا تھا، یہاں پہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جو قریش کے رہنے والے لوگ تھے وہ عرفات کے میدان میں جانے کو اپنا عیب تصور کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جو قریش ہیں یہ عرفات میں نہیں جائیں گے، عرفات کے میدان میں وہ لوگ جائیں گے کہ جو لوگ باہر سے آنے والے لوگ ہیں، ہمارا حج تو ادھر ہی ہو جائے گا، سانو کڑی لوڑ ہے. جس طرح اکثر ہماری ادھر پاکستان میں بھی نا جو سید ہے نا وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سید ہیں تو امتی نے، حالانکہ ہم ان کے امتی تو نہیں ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن وہ خام خواہ پروٹوکول لے رہے ہوتے ہیں امتیاں دیا گل ہے تو امتیاں دیا گل ہے. پنجاب میں بہت زیادہ عام ہے.
تو اسی طریقے سے قریش والے کہتے تھے یہ جو باہر کے لوگ ہیں نا یہ جائیں گے عرفات میں، ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں، کعبے کے متولی ہیں، ہم کیوں عرفات میں جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں تو اے قریش کے مغرور لوگوں تم بھی عرفات میں سے ہو کر آؤ گے تو حج قبول ہوگا۔ تو ابھی چونکہ مسلمان نئے مسلمان ہوئے تھے تو ظاہر ہے جب کوئی بندہ نیا نیا آتا ہے تو اس کو کافی ساری عادتیں ذہن میں پکی ہوئی ہوتی ہیں، لہذا مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم اب پرانی رسومات پہ نہ رہنا کہ تم اب عرفات جاؤ ہی نہ۔ اور مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے کہ عرفات کا جو وقف ہے یہی حج ہے، حج کا رکن اعظم جو ہے وہ عرفات کے میدان میں رکنا ہے، اور قریش کے لوگ وہاں نہیں جاتے تھے۔ تو یہ چیز ان کے اندر غلط تھی، جو چیزیں ٹھیک تھی وہ اللہ تعالیٰ نے انڈورس کر دی کہ حج کے جو مہینے معلومات ہیں، لیکن یہ چیز ان کی غلط تھی۔ اللہ نے فرمایا تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرو پہلے جو تم یہ حرکتیں کرتے رہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پھر جب تم حج کے رکن پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو پھر اللہ کو یاد کرو اس طرح جس نے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ اب یہ قریش کے لوگ کیا کرتے تھے، جس طرح ہمارے بھی گاؤں ایریا میں لوگ بڈھے بڈھے بابے جو ہیں وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کے اپنی سٹوریاں سناتے ہیں، ساڈے ابا جی ہوندے سن، ساڈے دادا جی ہوندے سن، تو یہ بھی مزدلفہ میں اور منا میں بیٹھ کے نا اپنے بزرگوں کی بڑی بڑی سٹوریاں سناتے تھے کہ یہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح اپنے بزرگوں کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ اور یہاں بھی یہی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اگر ہم کسی قبر پہ جا کے مانگتے ہیں کسی بزرگ سے تو بیک میں ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی دے رہا ہے ان بزرگوں کے ذریعے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو بیک پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں، اللہ کو فرنٹ پہ لے کے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ بیک پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیک پہ اور اپنے بزرگ آگے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ذکر کرو جس طرح اپنے بزرگوں کا کرتے ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے ایسے بدبخت بھی لوگ بھی ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں ہی بھلائی دے دے جو دینی ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا اس معاملے میں کانشیس ہے کہ جو صرف دنیا 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 کی بات کرتے ہیں۔ اور اب نیک بندوں کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دینا اور آخرت میں بھی بھلائی دینا، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی ہے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ یعنی ان کی ٹاپ پرائرٹی آخرت کی کامیابی ہوتی ہے۔ دنیا میں بھلائی مانتے ہیں، اور دنیا میں بھی کیا بھلائی ہے۔ کسی مومن کامل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی سے پوچھا جائے تو دنیا میں بھی ہماری بھلائی مانگنا یہ ہے کہ اے اللہ تیرا نظام، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین اس دنیا پر غالب ہو جائے، یہ ہماری سب سے بڑی خواہش ہے۔ اس سے بڑی اور کیا خواہش ہو سکتی ہے۔ دنیا سے فوراً ہمارا کنسیپٹ شاید مال و دولت آ جاتا ہے، وہ بھی ایک حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلسی سے بھی اللہ کی پناہ مانگی ہے، لیکن کسی کے پاس مال و دولت ہے دنیا کا، لیکن دنیا میں ایمان کی دولت نہیں ہے، دنیا میں روحانی سکون نہیں ہے، نمازوں میں پابندی نہیں، تو اس کی دنیا خراب ہو گئی، چاہے بظاہر وہ اچھی نظر آ رہی ہے۔ پھر دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب چکر کے دوران وہ مستجاب دیوار سے گزرتے ہیں تو اس دیوار کے پاس سے گزرتے ہوئے جو 70 انبیاء کا مصلی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وہ دعا کی قبولیت کی دیوار ہے، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک۔ خانہ کعبے کا جو طواف ہوتا ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے، لیفٹ کندھا آپ نے خانہ کعبے کی طرف رکھنا ہے اور اس طریقے سے طواف کرنا ہے۔ تو جس طرف حتیم ہے اس کی اپوزٹ پہ جو دیوار ہے وہ ہے مستجاب، قبولیت کی دیوار۔ اس دیوار کے پاس سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو اس جو آپ سمجھے اتنے سیمی سرکل کے اندر یہ دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا جو ہوتی تھی نا وہ یہی ہوتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور آپ سے یوں بھی دعا مانگتے تھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اکثر دعا آپ کی یہ ہوا کرتی تھی، اور الحمدللہ ہم نے صبح و شام کے جو فرض نماز کے بعد اذکار ہے اس میں یہ دعا ڈالی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد بھی یہ دعا مانگتے تھے اور تشہد میں بھی مانگا کرتے تھے۔
اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا ان پر کرم فرماتے ہیں، فرما رہا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ ہے وہ لوگ جن کو اپنی کمائی کا بدلہ ملے گا۔ کون لوگ؟ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، خالی دنیا پرست نہیں ہے، ان کو حصہ ملے گا مما کسبوا، جس میں سے انہوں نے کمایا، یعنی ایفرٹ کرنی پڑے گی، یہ نہیں ہے کیا کرایا کچھ نہیں ہے، حج کر کے آ رہے ہیں اور اسی طریقے سے زندگی گزری جس طرح پہلے، اب بھی نمازوں میں وہ پابندی نہیں ہے جس طرح پہلے نہیں تھی، تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، خوب اللہ کو یاد کرو ان گنتی کے دنوں میں، جو حج کے گنتی کے دن ہیں، ان کے اندر خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اور جو کوئی 2 دن کے اندر ہی واپس آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھیں آپ، حج میں جب منا کے اندر سٹے ہوتا ہے، 8 کو آپ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد منا میں رہنا ہے، 9 کو آپ عرفات میں گئے، پھر مزدلفہ میں رات رہے، پھر 10 کو منا میں واپس آ گئے، یعنی عید والے دن، تو حاجیوں پر عید کی نماز کوئی نہیں ہوتی، انہوں نے وہاں رمی کرنی ہوتی ہے، وہاں پر رمی کرنی ہے، انہوں نے 10 کو بھی وہاں رکنا ہے، اور پہلے دن رمی کرنے کے بعد پھر انہوں نے قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے کے بعد اپنے سر کے بال منڈوانے ہیں، پھر احرام کھولنا ہے، پھر غسل کرنا ہے، پھر کپڑے پہن کر تو طواف کعبہ کے لیے آنا ہے، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا رکن ہے، وہ عام کپڑوں میں کرنا ہوتا ہے، یہ روٹین ہوتی ہے اس کی۔ لیکن وہ طواف زیارت کر کے واپس رات منا میں ہی گزارنی ہے آ کے، یعنی عید کی سے اگلے دن کے درمیانی رات جو ہے 10 اور 11 کی، وہ منا میں، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ بیک وقت لاکھوں لوگوں نے طواف کرنا ہوتا ہے، بعض لوگ بوڑھے لوگ ساتھ ہوں تو 10-10 12-12 گھنٹے میں طواف نہیں ہوتا، جو کہ 20 منٹ کا طواف ہوتا ہے صرف، تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تیسری منزل پہ ذرا آسان ہو جاتا ہے، تو رات منا میں آگے گزارنی ہے، 10 اور 11 کی درمیانی رات وہاں گزارنی ہے، پھر 11 اور 12 کی درمیانی رات وہاں گزارنی ہے، پھر 12 کا دن کا بھی کچھ حصہ وہاں پر گزار کر اس کے بعد 12 کے غروب آفتاب سے پہلے، اور ان دنوں میں رمی بھی کرنی ہے، جو کنکریاں مارنی ہے، تو 12 کی جو مغرب سے پہلے وہاں سے کوچ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو کوئی وہ 2 دن گزار کے 11 اور 12 بھی آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ من تاخر فلا اثم علیہ، اور جو کوئی ایک دن اور بڑھا لے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو 13 کے لیے بھی بعض لوگ جب لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر 13 کے لیے بھی رک جاتے ہیں وہاں پہ، اور اگر مغرب آپ کو 12 کی وہاں ہو گئی تو اب 13 کا دن کا بھی گزار کے حصہ تو پھر واپس آ سکتے ہیں، رات کو واپس نہیں آ سکتے۔ لمن اتقا، یہ اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، واتقوا اللہ، دیکھ لیں پھر وہی بات آ گئی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ تمہارے اوپر چیک یہ ہے، جان لو اس بات کو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تمہیں مر کر اللہ کے حضور اٹھنا ہے۔ تقوی کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میں نے اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ اپنے دل میں وہ رکھ لے کہ میں نے اللہ کے حضور پیشی قیامت والے دن ہونی ہے۔ اور وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس میں میں آج کا درس ختم کرتا ہوں، جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت والے دن اس وقت تک اپنا قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ پہلا سوال ہوگا عمر کس کام میں گزاری، دوسرا سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری، حالانکہ عمر میں جوانی آ جاتی ہے لیکن وہی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اعلیٰ ترین درجہ جوانی۔ تیسرا سوال ہوگا مال کیسے کمایا، حلال تھا یا حرام تھا، اور چوتھا سوال مال کو کہاں پر خرچ کیا، حلال پر یا حرام پر، اور 5واں سوال اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ تو یہ علم تھا نا، تو مسلمان ہے اور مسلمان پہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے، تو نے اس پہ عمل کیا، قرآن و سنت کے احکامات سیکھے، خود کبھی صحیح بخاری کھول کر دیکھا کہ نماز کا طریقہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لکھا ہوا ہے، یا بس لگی لپٹی ہوئی چلتا رہا اسی طریقے سے، اور زندگی میں ایک نماز بھی سنت کے طریقے پر پڑھنے کی توفیق نہ ملی۔ خود تحقیق کی، اور جو خود تحقیق کرے گا اس پر اللہ کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے ضرور کھولیں گے۔ یہ اللہ نے اپنے اوپر obligation کر لی ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا اللہ ضرور راہیں دکھائے گا۔ اور الحمدللہ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں 60 70 سال کی عمر میں داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، اب جا کے ان کے اندر اخلاص موجود تھا، اللہ نے مرنے سے پہلے ان کو ہدایت دے دی۔ مولوی کو نہیں ملے گی، مولوی کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، الا
الا ماشاء اللہ، میں سارے مولویوں کو غلط نہیں کہتا، لیکن اکثر کی روٹی چونکہ دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے، آپ ان کو بخاری مسلم کھول کے نہیں بتا دیں، کہیں گے جی ایڈے ایڈے بڑے بزرگ پاگل سن۔ ہم کہتے ہیں نہ تیرے بزرگ کا دین نہ میرے بزرگ کا دین، دین اللہ کا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محفل سے اٹھنے کی دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔